بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو بائیڈن جو ہے وہ جیت چکا ہے، امریکہ کے صدر بن چکے ہیں۔ بننے سے مراد ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جو متعین وقت ہے اس میں حلف لینا ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور وہ جس جماعت سے ہیں اس کا ایک جو ماضی ہے وہ ہمیں مطلب یہ کہ کہہ لیں کہ ذرا مختلف ہے۔ یہ جو ٹرمپ والی پارٹی تھی، ریپبلکن پارٹی سے ڈیموکریٹس کا جو ہے مزاج بڑا مختلف ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ان کو مبارکباد کا ٹویٹ کیا، اب میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا اس میں جو مزے والی بات ہے وہ والی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن آ گئے انہیں ساڈے نال کرنا کی ہے، پاکستان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا ایک سپر پاور جو ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسی کے کہہ لیں کہ اشاروں پہ ناچتی ہے، اور پھر وہ اس کے جو اثرات پوری دنیا پہ دیکھے جاتے ہیں۔ ٹرمپ والے اثرات ہم نے دیکھے، انڈیا نے کر لینا قبضہ یہ کشمیر کے اوپر، اور ہمیں اس نے وہ جھنڈی دکھائی تھی، یا کہہ لیں کہ لالی پاپ دیا تھا، میں صلح کرا دیں گا ٹھڈی، نو پرابلم، میں ثالثی کرا دیتا ہوں۔ ساڈے خان صاحب بہت خوش ہو گئے۔ پھر وہ پینٹاگون میں جو توپوں کی سلامیاں دیں، وہ اس پہ توپوں کی سلامیوں کے چکر میں ہم نے پتہ نہیں سی پیک وار کے امریکہ کے اوپر پھینک دیا ہے، کہیں پہ نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سی پیک کا کوئی فیوچر آپ کو پاکستان میں نہیں آ رہا نظر۔ جس طرح سی پیک پہ دن رات کام ہو رہا تھا، کبھی خبر آتی تھی کہ وہ جناب یہ والا منصوبہ شروع ہو گیا، وہ والا منصوبہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے تو 2 سال آ کے وہ جو ہے اورنج ٹرین لائن، اچھا برا جو بھی تھا، وہ تھا تو سی پیک سے جڑا منصوبہ، اس کو روکے رکھا۔ اور ویسے بھی پاکستان، وہ جو چائنا کا ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے پاکستان آنے کا جو تھا اپنا پلان وہ کینسل کر دیا۔ کوئی تو گل ہوئی نا، ورنہ چڑیاں کوئی بڑھ رہے سی نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ریاستوں کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور ریاستیں پھر جو اپنی مرضی سے، جو آپ یوں سمجھیں اسٹیبلشمنٹ کی ہتھے چڑھی ہوتی ہیں کلی طور پہ، وہ پھر اپنی مرضیاں کرتی ہیں، اور وہ مرضیوں میں پبلک انٹرسٹ تو کہیں پہ نہیں ہوتا۔ اور امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے، اور اس میں تو کبھی بھی پاکستان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے لوگوں کا، وہ کبھی بھی واچ نہیں کیا گیا۔ اور جب ایک دفعہ کیا گیا تو پھر وہ ایک پریس ریلیز آ گئی تھی، آپ کو میں وہ بتاؤں گا کیری لوگر بل کے اوپر۔ کیری لوگر بل کے اوپر یہی ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے کیا تھا کہ یار ہم تو 70 سال یا جتنے بھی سال ہوئے تھے تب، ہم تو جناب وہ سپورٹ فنڈ سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے جو امداد ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہی دیتے رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، تو کیوں نہ اب لوگوں کو دے کے دیکھیں۔ تو اس پہ ایک پریس ریلیز آ گئی تھی، اور بڑا مائنڈ کیا گیا تھا کہ جناب کہ ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ان کا قصور یہ تھا، ان کا تھا کہ ہم نے سول گورنمنٹ کو امداد دینی کرنی ہے آج کے بعد۔ تو یہ جو بائیڈن صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان لوگر کے ساتھ ہی مل کے، کیری لوگر، جان کیری نام تھا ان کا، اور ایک لوگر تھے سینیٹر، ان کے ساتھ مل کے، لوگر کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی ایک کوئی پاکستان کے فیور میں ایک کوئی قانون سازی کی تھی، جس کے اوپر ہم نے وہ ہے نا ایک، کیا ان کا نام ہے، میں نام بھول رہا ہوں، جو جن پہ میمو گیٹ جن پہ بنا تھا، حسین حقانی ان کا نام ہے، ان کو ہم نے غدار تک بنا دیا تھا، غدار کہہ دیا تھا۔ اور آج ہمارے جو دانشور ہیں وہ ٹھٹ پونجی ہے دانشور، وہ بیٹھ کے جناب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کہ وہ بائیڈن آ گیا خیر ہو گئی۔ تو بائیڈن خیر نہیں ہوئی، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ بائیڈن نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک گلوبل سمٹ کروانی ہے ڈیموکریٹس کی نا، ممالک کی پلان اس نے ایک کیا ہوا کہ دنیا کی 10 بڑی جمہوریتوں کو ساتھ لے کے اس نے چلنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ چین اس کا ٹارگٹ ہے، اور چین کے معاملے کے اوپر وہ جو سنکیانگ والا معاملہ ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ چین اس بنیاد پہ مسلمانوں کی نسل کشی کا ٹارگٹ کر کے بیسیکلی چین کو وہ اس کی جو بڑھتی معاشی طاقت ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے لیے یعنی جمہوریت کا سہارا لینا ہے۔ اور جیسی پاکستان جیسی ڈیپ سٹیٹس جہاں پہ ہیں وہاں کا انہوں نے مکو ٹھپنا ہے۔ تو وہ جو
یعنی کہہ لیں کہ سول لبرٹیز والا معاملہ اب پاکستان میں بہت شدت سے انہوں نے اٹھانا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بائیڈن نے جو چین کے ساتھ کرنا ہے تو وہ پاکستان میں اس طرح کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے, کیونکہ وہ آلریڈی موجود ہے, لیکن دکھاوے کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو. اور وہ کام ہے کہ جی کہ انہوں نے جو کہہ لیں کہ نا کہ جو گڈ فیس سامنے رکھنا ہے, وہ اپنا ان کا جو ہسٹوریکل فیس ہے وہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں اور ہم جو کہہ لیں کہ انسانی شہریوں کی یا انسانی آزادیوں اور جس کو سول لبرٹیز کہتے ہیں اس کے قائل ہیں, اور ڈیپ سٹیٹس اور جہاں پہ جمہوریت کے نام پر آمریتیں قائم ہیں وہ ہم نے ختم کرنی ہے. اس طرح کا ان کا ایجنڈا ہونا ہے. اور پاکستان میں ان کو شدید تشویش ہے کہ پاکستان میں جو سول لبرٹی, یہ FATF جو ہے, FATF جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ والی جو گورنمنٹ وہ تو تھا نا جی, کیا نام تھا, ٹرمپ تو ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک عجیب و غریب سی پرسنالٹی تھی جس کو نہ لتھی تھی نہ چڑھی تھی. تو یعنی کہ غیر ذمہ دار آدمی, اور جس طرح کا مودی غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ بس بلڈوز کر دینا ہر چیز کو, تو یہ اس طرح کا صدر نہیں ہونا. اس نے تو آپ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی نا, اس کو کہا کہ جناب تو کر لے قبضہ کشمیر پہ, ہم کو کہا کہ جی کہ تسی اپنے والے کو سنبھال لے. تو دونوں پارٹیاں راضی, ہاں چین کو ہم نے ذرا تھوڑا سا کرنا ہے تو وہ آپ نے تیار رہنا ہے. ہم نے کہا جی ویری گڈ, اوکے. تو اب اگلا بھی ٹارگٹ چین ہی ہونا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ فیس سیونگ کے لیے ان کو کام کرنے پڑنے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک جمہوریت کا نعرہ لگانا ہے. جب وہ جمہوریت کا نعرہ لگائیں گے تو پھر بات سول لبرٹیز پہ بھی آئے گی. پھر یہ جو آپ مطیع اللہ جان کو ہم اٹھا لیتے ہیں, پھر یہ جو آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت لی ہے میر شکیل الرحمان کی, وہ 8 مہینے اس بیچارے کو بے قصور رگڑا آپ نے. اور ویسے کہنے کو تو یہ ریاست مدینہ ہے, لیکن آج سنا ہے کہ جی کہ وہ عدالت کے اندر جو نیب کا وکیل تھا وہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہ جی میں اس پہ, اس نے کنسیڈ کر دیا کہ یار نہیں میں اس پہ دلائل نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ جو ان کے امجد پرویز نام ہے غالباً یا اسلم پرویز وکیل ہیں ان کے, انہوں نے جو طویل دلائل دیے اور ثابت کیا کہ حکومت کی بدنیتی ہے. مطلب ایک ایسا ملک کہ آپ بندوں کو, لوگوں کو سڑکوں سے اٹھائیں اور پھر تفتیش کے لیے بلائیں, پرچہ کوئی ہے نہیں, ریفرنس کوئی ہے نہیں, آپ 8 مہینے ان کو اندر رکھیں اور ریفرنس وہ اتنا بوگس آپ بنائیں کہ میرٹ پہ آپ اس کا دفاع ہی نہ کر سکیں ملک کی عدالت کے اندر. اور جو ہائی کورٹس اور جو دوسری عدالتیں ہیں, یہ تو سپریم کورٹ تھی, ان کو آپ مجبور کر دیں کہ یار کہ یہ ضمانت نہیں ہوگی, آپ ضمانت نہیں سنیں گے. کچھ لوگ ضمانت سننے سے انکار کر دیں کیس, اور کچھ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ثبوت جو چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی آپ نظر انداز کر دیں. کیوں کہ آپ کے اوپر ڈنڈا ہے, گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے آپ کو. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے پاس جائیں اور کہیں کہ نواز شریف اور اس کی تم نے ضمانت نہیں لینی ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. جب وہ انکار کر دے تو آپ اس کو نکال باہر کریں. اس طرح کے جو ہیں جس کو کہتے ہیں نا ریاست کی اندھی طاقت یا ڈیپ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ پاکستان میں اب بائیڈن جو ہے وہ نہیں چلنے دے گا. تو لیکن اس کے مقابلے میں اب یہ جو ایجنڈا تھا نا وہ گلوبل سمٹ والا, وہ یہ تھا جو اس نے اعلان کیا ہوا ہے. تو اب ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن بھی بیوقوف ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کانفرنس کرنی ہے جس کا نام ہے گلوبل سمٹ آف ڈیموکریٹس پلان, ڈیموکریسیز پلان. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, جو بائیڈن اور وہ کاملا جو ہیرس ہے کو فتح مبارک, میں نو منتخب صدر کے جمہوریت پر عالمی سمٹ کے انعقاد کے ساتھ کرپٹ رہنماؤں, ایتھے انہوں نے اپنا لطف فرائی کر لیا, رہنماؤں کی جانب سے چوری شدہ قومی دولت چھپانے اور ٹیکس چوری کے غیر قانونی ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہوں. بہن ٹاڈے نا لوگ کوئی خواہش مند نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے آپ کی منجی ٹھوکنی ہے کہ بھائی جان یہ جو آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آئی جی چکیا گیا ہے یار, آئی جی غائب ہو گیا, آپ کا کڈنیپ ہو گیا, اور آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مینوں تو یہ کامیڈی لگ رہی ہے. مطلب اس طرح نہیں چلنا. اب تھانے دار ہو گیا چینج, اور تھانے دار جڑا نواں SHO آیا ہے انہیں اپنی مرضی دے کم کرانے نے, انہیں کوئی پتہ پتھا جو بھی لینا ہے جس طرح کر کے لینا ہے اس کا نیا سٹائل ہوگا. تو یہ جس سٹائل سے آپ پاکستان چلا رہے تھے, پاکستان اس سٹائل میں قابل قبول نہیں ہے امریکہ کو, اور امریکہ
کہ ہم اگر بہت سے لوگوں کو سن کے تپ چڑھ رہی ہوگی کہ امریکہ کون ہوتا ہے. بھائی جان امریکہ بہت کچھ ہوتا ہے. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں امریکہ ہی سب کچھ ہے. امریکہ نے لیاقت علی خان کا پہلا دورہ بھی کروایا, پھر ان مروا بھی دیتا. یہ جو کلاسیفائڈ پیپرز 25 سال بعد چھاپ دیتے نا, اس میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا میں نے اب وہ روس کے خلاف یہاں پہ آپ کو اڈے نہیں دینے. پھر اگلا شیر جوان آ گیا ایوب خان, نے کیا سر ایلو اڈے لو سر, تسی یہ تھوڑا آیا کرو جہاز اور افغانستان چ حملے کرو, نو پرابلم. پاکستان ساری عمر وہ کرتا رہا, نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں امریکہ کے ساتھ, یہ کولڈ وار کی بات ہے, سرد جنگ کی بات ہے. تو پھر وہ بڑبیر سے وہ جو جہاز اڑا تھا وہ گرایا روس نے, پھر اسی پھڑے گئے. تو پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے, کیونکہ بھٹو جو تھا وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا, تو اس کو ہم نے ضیاء الحق کے ذریعے پھانسی لگوا دی اپنی اعلیٰ ترین عدالتوں اور ذات ترین عدلیہ کے ذریعے. اور وہ جب پھانسی لگا تو پھر جناب ایک جہاد شروع ہو گیا, اتھے جناب ہم نے امریکہ کا جہاد لڑا اور بڑے انے واہ ہم نے ڈالر کمائے. اعجاز الحق کی آج تک جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. وہ ایک فلیٹ تھے, سانوں کوئی نظر آئے نا ایویں تھے کہ جی آپ کی آمدن سے ذرائع آپ کے وہ زیادہ ہیں, 700 سے کم تے پتہ نہیں کی وہ ڈھنڈورا ہم نے پتہ نہیں ڈھونگ رکھا ہوا ہے. اعجاز الحق کو لوگ کسی نے پوچھا ہمایوں اختر دی وہ پیپسی کتوں آ گئی یار, آپ تو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان اور آپ کے ابا جی سرکاری ملازم تھے, پیپسی فیکٹری کتوں نہیں لئی, یہ شوگر ملیں کہاں سے آ گئی, کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا, یہ جہاد کی برکت سے آیا ہوا ہے سارا کچھ. تو پھر مشرف صاحب آ گئے, وہ درمیان میں وہ لکڑ مٹی رہی بے نظیر کی, نواز شریف کی, اور مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو جہاد کے نام پہ ہم نے اپنے بچے کھڑے کیے تھے, پھر ہم نے ان کو مارنا شروع کر دیا, کیونکہ امریکہ نے کہا کہ جناب کہ یہ تو دہشت گرد ہیں. اب وہ میں ذاتی طور پہ ان کو دہشت گرد ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ تھے ہی دہشت گرد. آپ نے کسی کے نام کے کسی کے کام کے لیے کچھ لوگوں پالے تھے, ان کو ایک سلوگن دے دیا, یعنی کوئی مذہبی کمبل ان کے اوپر ڈال دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر جب وہ کام نکل گیا تو مذہبی کمبل ہٹا لیا. تو وہ پہلے دن بھی دہشت گرد تھے, وہ امریکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے, یا اب وہ انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں, وہ آج بھی دہشت گرد ہیں. لیکن امریکہ کا رول یہی ہے. اور پھر وہ جب بے نظیر والا معاملہ پہلے ڈیل کرائی, پھر بعد وہ مکر گئے. وہ کنڈلیزا رائس فون ہی اٹھاتی تھی بے نظیر بھٹو کا, تو بے نظیر بھٹو ماری گئی. تو بھائی جان سمپل سی بات ہے, ابھی امریکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر سواری کر رہا ہے, اور اس نے آگے بھی کرنی ہے, انٹل انلیس کہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہ آ جائے کہ جو لوگوں کی مرضی سے ریاست کو چلائے, یا نظام یہ تبدیل ہو جائے کہ یار سرکاری ملازمین نے نہیں چلانا, یہ ضیاء الحق نے پالیسی نہیں بنانی, یہ پالیسی جو ہے وہ پرویز مشرف نے ایوب خان نے نہیں بنانی, یہ پالیسی پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنانی ہے, اور پارلیمنٹ کے آگے حکومت جواب دہ ہے. تو پھر ہو سکتا ہے جا کے کل کلاں کو کوئی, میرا خیال ہے کچھ 350-400 سال لگیں گے اس کام کے لیے, اتنی آزادی اتنی ول آ جائے. تو اس میں یہ لیٹ ہے کام, اس میں تاخیر ہونی ہے. جو بائیڈن اپنی مرضی سے اب دنیا کو چلائے گا, اور جو ٹرمپ کے ہرکارے تھے وہ اب جو بائیڈن کے ساتھ اگر انہیں چلنا ہے تو پھر ان کو ڈیموکریٹ ہونا پڑے گا, پھر ان کو مطیع اللہ جان کو اٹھانے سے گریز کرنا پڑے گا, پھر ان کو یہ جو ہے نا انے واہ یہ میر شکیل جیسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا, اس سے پریس کرنا پڑے گا. تو اب آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا. 2 نمبریاں مزید نہیں چل سکتی ہیں عمران خان صاحب کی مزید. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.